صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، تو اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج سفر کا دوسرا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے بڑا ضروری اور اہم موضوع بیان ہوا کہ سفر کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، کیا دین اور شریعت میں بھی ایسی کوئی بات ہے؟ تو جواب تھا کہ نہیں۔ اس پر میں نے دلائل دیے، اور کسی چیز کا منحوس ہونا اور بابرکت ہونا، اس پر بھی میں نے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کیے۔ آج بڑا اہم موضوع پھر ہمارے پیش نظر ہے، اور یہ موضوع، یہ عنوان جمع و تدوین حدیث کے حوالے سے ہے، کیونکہ دور جدید میں لوگوں کے ذہنوں میں، اور خاص طور پر جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے شکوک و شبہات اور اشکالات پیدا ہو چکے ہیں، کیونکہ نام نہاد سکالروں نے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، اسلام اور بنیادی اسلامی تعلیمات سے ان کو دور کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دور اولین میں نہیں لکھی گئی، اس لیے وہ حدیث پر اشکالات پیش کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں۔
یہ ان کا خیال غلط ہے، باطل ہے، اس پر میں دلائل دوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا، اپنا میسج کنوے کروں گا کہ حدیث مبارکہ در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائے، جو احکامات اللہ نے قرآن میں دیے، ان کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن اور صحیح طور پر ان کی تشریح حدیث ہی نے پیش کی۔ اس موقع پر صرف اس بات کو میں ادھورا نہ چھوڑوں، صرف اتنا عرض کر دوں کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، 10 مرتبہ سے زیادہ حکم موجود ہے اور 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا تذکرہ موجود ہے، زکوٰۃ کا حکم موجود ہے، حج کا حکم موجود ہے، جہاد کا حکم موجود ہے، اسی طرح باقی احکامات ان کے احکام موجود ہیں، لیکن ان کی تشریحات قرآن میں نہیں ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم آ گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ حکم کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کی تشریح کہ نماز قائم کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حکم ربانی آ گیا، کیسے ادا کرنی ہے، کن چیزوں پہ ادا کرنی ہے، کتنی مقدار ہو تو ادا کرنی ہے، کتنا مال ہو، کتنا سونا چاندی ہو تو ادا کرنی ہے۔ یہ حکم قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں، جیسا کہ منکرین حدیث نے کہا، پرویزیت کے فالوورز نے کہا کہ نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا تو کوئی نہیں، تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم اس لیے اس انداز سے ہے، اور اللہ کے اس فرمان کا صحیح مطلب امام الانبیاء محمد رسول اللہ نے سمجھا اور پھر صحابہ کرام کو سمجھایا کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اور نماز کے وقتوں میں باجماعت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا اور اس پر قائم رہنا، مداومت رکھنا، یعنی اس سلسلہ نماز کو کنٹینیو رکھنا اپنی زندگی میں، اس کا مطلب ہے نماز کو قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ اگر کوئی منکر حدیث یہ سمجھے کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب اچھے انداز سے زندگی گزارنا اور عدل و انصاف کو قائم کرنا، سچائی پر چلنا، یہ لے کر نماز کا انکار کر دے تو وہ اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اب اس کی اقیموا الصلاۃ حکم ربانی کی تشریح پوری حدیث میں آ گئی،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب پاک مصطفیٰ کو پڑھ کر نماز بتا دی اور یوں فرما دیا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو اسی طرح تم نماز پڑھو. یعنی آپ نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ پریکٹیکلی تعلیم دی.